عیادت کی دعائیں. جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مندرجہ ذیل دعائیں اس کے حق میں کریں. پہلی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کی موت کا وقت ہی آ چکا ہو. مریض کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں بزرگ و برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا سے نوازے. دوسری دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی یعنی دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے یہ کلمات کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے. اللہ کے فضل سے بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض بیماریاں انسان کے جسم کو بھی پاک کرتی ہیں، مثلا جیسے زکام وغیرہ کا ہو جانا، کچھ اور بیماریاں جس سے انسان کے اندر کی نجاست نکل جاتی. تیسری دعا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے انسانوں کے رب، بیماری کو دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر اور نعم البدل عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتا ہے. چوتھی دعا، معوذات کا دم. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات یعنی قرآن کی آخری 2 سورتیں دم کرتے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، یعنی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور انہی ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے. حضرت عائشہ بھی معوذات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی حالت میں دم کرتی تھی. پانچویں دعا، حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے درد کی شکایت کی. آپ نے فرمایا، اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو، پھر 3 دفعہ بسم اللہ کہو اور 7 دفعہ یہ کلمات پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. میں اللہ کے غلبے اور قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی. چھٹی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی سے اور ہر نظر بد کی برائی سے. پھر فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، یعنی انہیں دم کیا کرتے تھے. تو دین ایک ہی ہے نا، اول سے آخر. 7ویں دعا، جبریل امین علیہ السلام کا دم. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے. اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جسمانی بیماریاں
محض مادی اسباب سے ہوں، بلکہ بعض اوقات ان کے پیچھے بھی جیسے نظر بد اور حسد وغیرہ ہو سکتا ہے. اسی لیے حضرت جبریل کی دعا جو ہے اس میں من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد. ٹھیک ہے. ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 اپنے آپ پہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 جو دم کرانے آئے اسی کو دم سکھا دیا جائے کہ خود اپنے آپ پہ دم کیا کرے، خود اپنے پہ پڑتا رہے. نمبر 3 مریض کے مطالبے کے بغیر خود دم کر دیا جائے، یعنی یہ نہیں کہ مریض کہ تم مجھ پہ دم کرو، بلکہ آپ جائیں تو یہی مسنون دعائیں دوسرے پہ پڑھ دیں. لیکن حالات کا جائزہ لے کر ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ آپ الٹا جادو کرنے آ گئے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ دعا پڑھ رہے ہوں گے اور وہ کسی بدگمانی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو جب تک پھر دوسری طرف سے کوئی سگنل نہ ملے آپ کو، کیونکہ بعض لوگ ان دعاؤں کو مانتے بھی نہیں ہیں تو پھر ان کو فائدہ بھی نہیں دیتی، تو ایسے لوگوں کے سامنے دین رکھنا یا دین کی کوئی بات رکھنا جو اس کو ہلکا کر دیں، تو بہتر ہے کہ انسان پھر ایسی چیزیں اپنے پاس ہی رکھے. مریض کا کسی سے دم کروانا جائز ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان صرف آخری کام یعنی دوسروں سے دم کروانا ہی جائز سمجھتے ہیں. خود پہ خود دم کرنا یہ سنت مفقود ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ یاد کرنا پڑتا ہے نا. اب اگر کہا جائے کہ درد کی دعا جو ہے وہ خود اپنے پہ پڑھ لو تو تکلیف کی بات ہے، دعا یاد کرنی پڑے گی. پہلے درد اور اوپر کہتے ہیں ایک اور درد اٹھاؤ.